بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے سامعین، امید کرتی ہوں کہ آپ سب ہمیشہ کی طرح خیریت سے ہوں گے۔ تو سامعین، آج ہم ذکر کریں گے حضرت اسحاق اور آپ علیہ السلام کے بیٹوں ایس اور یعقوب علیہ السلام کے بارے میں۔ تو اس ویڈیو سے مستفید ہونے کے لیے آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت کے 14 برس بعد حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ بشارت اسحاق کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 برس سے زائد تھی اور آپ کی والدہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 90 سال تھی۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور ہم نے اسے یعنی ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی اسحاق علیہ السلام کی کہ غیب کی خبریں بتانے والا۔ اہل کتاب کا کہنا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام عیسو سے یعقوب کی نسبت زیادہ پیار کرتے تھے کیونکہ وہ پہلی اولاد تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی بیوی رفقہ یعقوب علیہ السلام سے زیادہ پیار کرتی تھیں کیونکہ وہ چھوٹے صاحبزادے تھے۔ جب حضرت اسحاق علیہ السلام ضعیف ہو گئے اور آپ کی بینائی کمزور ہو گئی تو ایک دن آپ نے اپنے بیٹے سے کھانا کھانے کی خواہش کی اور اسے حکم دیا کہ شکار کر کے لاؤ، اسے ذبح کرو اور کھانا تیار کر کے لاؤ تاکہ میں تمہارے لیے برکت کی دعا کروں۔ ایس شکاری تھے، شکار کی تلاش کے لیے روانہ ہو گئے۔ ایس کی والدہ رفقہ نے اپنے بیٹے یعقوب علیہ السلام کو فرمایا کہ بکریوں کے گلے سے 2 عمدہ بکریوں کو ذبح کر کے اور اپنے والد گرامی کی پسند کے مطابق کھانا تیار کرو اور اپنے بھائی کے واپس آنے سے پہلے پہلے کھانا پیش کر دو تاکہ تمہارے والد گرامی تمہارے لیے دعا کر دیں۔ ماں نے ایس کے کپڑے یعقوب علیہ السلام کو پہنا دیے اور یعقوب کے کندھوں اور گردن پر بکری کے بچوں کی کھالیں ڈال دیں کیونکہ ایس کے جسم پر کثرت سے بال تھے اور یعقوب علیہ السلام ایسے نہیں تھے۔ جب یعقوب کھانا لے کر والد گرامی کے قریب آئے تو والد گرامی نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ جواب دیا کہ میں تمہارا بیٹا ہوں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ چمٹا کر ان کے جسم کو ٹٹولا اور فرمانے لگے، آواز یعقوب کی ہے لیکن کپڑے اور جسم ایس کا ہے۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھانا تناول فرمایا، پھر دعا کی، الہی عالمین اپنے بھائیوں میں سے اسے قدر و منزلت کے اعتبار سے فوقیت عطا فرما، انہیں اور ان کے قبائل و نسل میں نبوت عطا فرما اور کثرت اولاد اور رزق سے مالا مال فرما۔ جو ہی حضرت یعقوب علیہ السلام والد گرامی کی ضیافت و خدمت سر انجام دے کر باہر نکلے، ایس اپنے والد کی خواہش و حکم کے مطابق شکار کا گوشت تیار کر کے حاضر خدمت ہو گئے۔ والد گرامی نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ ایس نے جواب دیا، ابا جی یہ کھانا ہے جس کی آپ نے خواہش کی تھی۔ فرمایا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو کھانا نہیں لے کر آیا تھا، میں نے اسے تناول فرمایا اور تیرے لیے دعا کی۔ ایس نے کہا، قسم باخدا مجھے علم ہی نہیں، سمجھ گئے کہ بھائی یعقوب حصول دعا میں سبقت لے گئے ہیں۔ بڑا غصہ آیا اور والد گرامی کے وصال کے بعد بھائی کو قتل کرنے کی دھمکی دی۔ نیز اپنے والد سے مخصوص دعا کے علاوہ اور دعا کرنے کی درخواست کی۔ حضرت اسحاق علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی، الہی عالمین ایس کی اولاد کے لیے عمدہ زمین اور پھلوں اور رزق کی فراوانی عطا فرما۔ ماں نے جب ایس کے ارادے کو بھانپ لیا کہ وہ اپنے بھائی یعقوب کے قتل کرنے کے در پہ ہے تو بیٹے یعقوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ ایس کے غصہ ٹھنڈا ہونے تک سرزمین حران میں اپنے ماموں کے پاس چلا جائے جن کا نام لابان ہے، ماموں زاد بہن سے شادی بھی کر لے۔ اپنے شوہر حضرت اسحاق علیہ السلام کو کہا کہ آپ بھی اسے اجازت دے دیں، اسے وصیت کر دیں اور اس کے لیے دعا بھی فرما دیں۔ حضرت اسحاق رضی اللہ تعالی عنہ نے دعائیں دیتے ہوئے روانہ فرما دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام والد کی دعاؤں کا زاد راہ ساتھ لے کر دن کے آخری حصے میں حران کی طرف چل پڑے۔ دوران راہ رات کے سائے چھا جانے کی وجہ سے آپ ایک جگہ آرام فرمانے لگے، ایک پتھر کو تکیہ بنایا اور نیند کے مزے لینے لگے۔ اسی دوران خواب دیکھتے ہیں کہ ایک سیڑھی آسمان سے
زمین تک ہے اور فرشتے اس سیڑھی کے ذریعے آسمان پر چڑھتے اور اترتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے یعقوب، میں بہت جلد اس سرزمین کو تیری اور تیری اولاد کے لیے بابرکت بنا دوں گا اور تجھے اولاد کثیر عطا فرماؤں گا۔ یہ زمین تیرے اور تیرے بعد تیری آنے والی نسلوں کے لیے مختص ہو گئی ہے۔ جب بیدار ہوئے تو خواب کی فرحت پر خوشی سے جھوم اٹھے، منت مانی کہ اگر بخیر و عافیت اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹ آیا تو عبادت الہی کے لیے یہاں عبادت خانہ تعمیر کروں گا، اور اللہ تعالیٰ جو بھی رزق عطا فرمائے گا اس کا 10واں حصہ اسی کے نام پہ وقف کر دوں گا۔ جس پتھر کو تکیہ بنایا تھا اس پر تیل لگا کر نشان زدہ کر دیا تاکہ اس کی پہچان اور شناخت باقی رہے، اور اس جگہ کا نام بیت المقدس مقرر کر دیا، یعنی بیت اللہ۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں اب بیت المقدس ہے جسے حضرت یعقوب علیہ السلام نے تعمیر فرمایا تھا۔ بیداری کے بعد سفر کو جاری رکھا۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام حران میں اپنے ماموں کے پاس پہنچ گئے۔ ماموں کی 2 صاحبزادیاں تھیں، بڑی کا نام لیا تھا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ راحیل حسن و جمال میں اپنا ثانی نہ رکھتی تھی، جبکہ لیا ضعف و بصارت اور مرض اور کریہۃ النظر تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ماموں سے کہا کہ راحیل کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ ماموں نے یہ شرط عائد کر دی کہ اگر 7 برس تک تم میری بکریاں چراؤ تو پھر تمہاری شادی کی صورت نکل سکتی ہے۔ جب 7 سال بکریاں چرانے کی شرط حضرت یعقوب علیہ السلام نے قبول کر لی اور شرط پوری کرنا شروع کر دی۔ 7 سال تکمیل کے بعد ماموں لابان نے ضیافت کا اہتمام کیا اور لوگوں کو جمع کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو رشتہ ازدواج میں منسلک کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شب زفاف گزارنے کے لیے دلہن کے پاس گئے، دیکھا تو وہ بڑی بیٹی لیا ہے۔ صبح ماموں سے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے راحیل کا رشتہ مانگا تھا، آپ نے لیا کو میرے پلے باندھ دیا۔ ماموں نے کہا ہمارے ہاں یہ رواج نہیں ہے کہ بڑی بیٹی کے ہوتے ہوئے چھوٹی بیٹی پیاسا ہار جائے۔ ہاں اگر تو لیا کی بہن راحیل کو چاہتا ہے تو 7 سال مزید میری بکریاں چراؤ، پھر میں تمہاری شادی اس سے کر سکتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مزید 7 سال بکریاں چرائیں، تب راحیل کو بھی اس کے نکاح میں دے دیا گیا۔ سامعین، اس وقت ان کے دین میں 2 بہنوں سے نکاح کرنا جائز تھا، بعد ازاں تورات کی شریعت میں اسے منسوخ کر دیا گیا۔ تو سامعین، اس ویڈیو کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ ہم آسانی سے سن اور سمجھ سکیں۔ تو اگر ہماری یہ سٹوری آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں تاکہ آگے